نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں بھیجے گئے فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، قرآن مجید میں جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی خدمت، والدین کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے، وہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید آئی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے. رشتہ داروں سے تعلقات کے 3 مرتبے ہیں یا 3 درجے ہیں. رشتہ داروں سے تعلقات کا پہلا درجہ ہے، اس کو مکافات کہا جاتا ہے. رشتہ داروں سے تعلقات کا دوسرا درجہ ہے، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. رشتہ داروں سے تعلقات کا ایک تیسرا درجہ ہے جسے قطعی رحمی کہا جاتا ہے. رشتہ داروں سے تعلقات کا پہلا درجہ مکافات کا مطلب ان رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. عدلے کا بدلہ دینا، احسان کا بدلہ احسان سے دینا. شریعت اسلامیہ میں ایسے اخلاق کی کوئی ویلو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو عدلے کا بدلہ دیتا ہے، جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے، وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یقیناً آپ صلہ رحمی کرنے والے نہیں ہیں. اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں آپ تعلقات جوڑنے والے اس وقت بنیں گے جب آپ کے رشتہ دار آپ سے تعلق ختم کریں، آپ آگے بڑھ کر کے ان سے تعلقات جوڑیں. تو رشتہ داروں سے تعلقات کا پہلا درجہ ہے مکافات، عدلے کا بدلہ دینا. شریعت اسلامیہ میں ایسے اخلاق کی کوئی ویلو نہیں ہے. ایسا آدمی اچھا مسلمان نہیں ہے. رشتہ داروں سے تعلقات کا ایک دوسرا درجہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے خاطر رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر آپ کا رشتہ دار آپ سے تعلقات جوڑتا ہے یا نہیں، آپ اللہ کی خاطر اسے تعلقات جوڑے.
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بسبع، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان 7 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑوں، میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں، خواہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ برا سلوک کیوں نہ کریں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جب آپ کی وفات ہوئی، میں نے آپ کا اسلحہ لیا، آپ کی تلوار لی۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے دستے میں ایک رقعہ ملا، ایک پرچی ملی، اس میں 3 باتیں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی بات، صل من قطعک، جو رشتہ دار تم سے تعلقات ختم کریں ان سے تعلقات جوڑو۔ صل من قطعک واحسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وقل الحق ولو علی نفسک، حق بات کہو چاہے اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے آغاز میں ہی لوگوں کو صلہ رحمی کی دعوت دی۔ عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز میں، نبوت کے شروع میں مکہ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے پوچھا آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا نبی کا مطلب کیا ہے، یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر کے بھیجا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں، ابھی آپ نبی بنائے گئے تھے، نبوت کے آغاز ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صلہ رحمی کی تاکید کی۔ فرمایا اللہ نے مجھے پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کا حکم دوں اور اللہ کی توحید اور اللہ کی یکتائی کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا دوں۔ تو اللہ نے مجھے توحید کا پیغام دے کر کے بھیجا ہے اور صلہ رحمی کرنے کی تعلیم مجھے اللہ نے دی ہے۔ شاہ روم ہرقل، اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو جانچنے کے لیے، کیا آپ واقعتاً سچے پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں، بہت سارے سوالات پوچھے۔ ان سوالات میں سے ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا یہ جو نبی ہیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ چاہتے تو جھوٹ بھی بول سکتے تھے، لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کہا کہ یہ جو نبی ہیں ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں، اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں کہ رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھا جائے، مضبوط کیا جائے۔ یہ پیغمبر ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس موقع پر شاہ روم ہرقل نے کیا کہا؟ جو باتیں تم نے آخری نبی یعنی محمد سے متعلق، صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بتائی ہیں، اگر وہ باتیں سچ ہیں تو وہ نبی ایک دن میری اس سلطنت کا مالک بنے گا۔ آج مسلمان مظلوم اس لیے ہیں، مقہور اس لیے ہیں، آج مسلمان ذلت کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم نے نبوی اخلاق کو نظر انداز کر دیے۔ آج ہمارے اخلاق وہ نہیں ہیں جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی۔ کہا کہ جو بات تم نے کہی ہے اگر واقعتاً وہ باتیں سچی ہیں تو یقیناً یہ نبی ایک دن میری اس سلطنت کا مالک بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے
اہل مدینہ کو آپ نے سب سے پہلے جن باتوں کی نصیحت کی، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت صلہ رحمی کی بھی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، لوگوں نے آپ کو چاروں جانب سے گھیر لیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو نصیحت کی، جو مجھے یاد ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام۔ دیکھیے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو وعظ کیا اہل مدینہ کو، اس پہلے وعظ میں، اس پہلے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صلہ رحمی کی تاکید کی، کہا کہ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رات کے وقت میں نماز پڑھو جب لوگ آرام کر رہے ہوں، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسلام میں صلہ رحمی کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو اسے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ، جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق رحمت قائم کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے، صلہ رحمی ہے، میں نے اس کے لیے نام اپنے نام سے نکالا ہے۔ تو صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو عربی زبان میں رحم کہا جاتا ہے، یہ رحم رحمان سے نکلا۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں، میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے، یہ رشتہ داری ہے، میں نے اس کے لیے نام اپنے نام سے نکالا ہے۔ فرمایا، من وصلها وصلته، جو صلہ رحمی کرے گا میں اس سے اپنا تعلق رحمت قائم کروں گا۔ ومن قطعها قطعته، جو قطع رحمی کرے گا، جو رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرے گا، میں اس سے اپنا تعلق رحمت ختم کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً جو رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنا تعلق رحمت قائم فرماتے ہیں۔ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، یہ صلہ رحمی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، وہ عمل مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ دیکھیے، ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صلہ رحمی کی تاکید فرماتے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داری کو نبھانے والا، رشتہ داری کو قائم رکھنے والا پروردگارہ تو ہمیں بنا دے، قطع رحمی سے تو ہماری اور ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل کی گئی، جب سب سے پہلی وحی آپ پر اتاری گئی، آپ غار حرا میں تھے۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ گھر لوٹے، آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کانپ رہے تھے۔ سیدہ خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زملونی زملونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے۔ اس موقع پر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام المؤمنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات کہا، اے میرے آقا، کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم،
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. یقیناً جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا، اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ کے اخلاق انتہائی بلند ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کیسے اللہ آپ کو ضائع کرے گا؟ معلوم ہوا کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں فرماتا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صلہ رحمی کے فائدے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر دراز ہو، اس کی رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو، اس کی عمر دراز ہو، فلیصل رحمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. رشتہ داروں سے تعلق اللہ کی خاطر جوڑے، پرواہ نہ کرے رشتہ دار آپ سے تعلق جوڑتا ہے یا نہیں، آپ اللہ کے لیے اسے تعلقات قائم کریں. اگر وہ آپ سے قطع رحمی کرتا ہے، وہ آپ سے دور بھاگتا ہے، وہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تب بھی اللہ کے لیے آپ تعلقات کو نبھائیں. صلہ رحمی آدمی کے مومن ہونے کی پہچان ہے، یہ آدمی کے مومن ہونے کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اگر آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری نبھاتا ہے، وہ اس کے صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے. ایک مومن ہی رشتہ داری نبھا سکتا ہے. اور صلہ رحمی یہ اللہ کو پسندیدہ عمل بھی ہے. قبیلہ خثعم کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پر ایمان لاؤ، صلہ رحمی کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. پوچھا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، قطع رحمی کرنا اور بھلائی کا حکم نہ دینا، برائی سے نہ روکنا. تو یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہیں. تو غرض رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے 3 مرتبے ہیں. سب سے پہلا درجہ ہے مکافات، اور دوسرا درجہ ہے صلہ رحمی، اور تیسرا درجہ ہے قطع رحمی. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں قطع رحمی پر میں گفتگو کروں گا. قطع رحمی کے نقصانات کیا ہیں، قطع رحمی کا مطلب کیا ہے، انشاءاللہ ان تمام باتوں پر اگلے خطبہ جمعہ میں گفتگو آئے گی. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ایک اہم اعلان انشاءاللہ اسی مسجد فرقان میں جنوری 2 تاریخ کو، یعنی پرسوں اتوار کے دن، مثالی گھر، اس عنوان کے تحت مغرب سے لے کر کے عشاء تک ایک پروگرام رکھا گیا ہے. اس پروگرام میں انشاءاللہ فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ گھروں کی اصلاح کے لیے کچھ اہم ہدایات اس عنوان کے تحت خطاب کریں گے. اور اس کے علاوہ ابو عباد عمران مدنی حفظہ اللہ اور ان کے علاوہ بھی اہل علم کی خطابات ہوں گے. تو میں تمام مرد اور خواتین سے درخواست کرتا ہوں، یہ جو ہمارا پرسوں کا جو پروگرام ہے مثالی گھر، آپ اپنے گھر کو مثالی گھر کیسے بنا سکتے ہیں؟ یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت نما بنے، اسی لیے ہمارے گھروں سے ہی یا تو جنت کے لیے پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں یا تو جہنم کے لیے پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پیدا ہونے والی نسل یہ جنت کی پروڈکٹ بنے گی، ورنہ پھر جہنم کی پروڈکٹ بنے گی. تو بہت اہم ترین ٹاپک ہے، ایک وقت کا ایک حساس اور ایک اہم ترین موضوع ہے. اس کے تحت مختصر پروگرام، بس مغرب سے لے کر کے عشاء تک. تو میں تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ خود بھی شریک ہوں اور رشتہ داروں میں اس پیغام کو عام کریں زیادہ سے زیادہ، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی، اپنے فرینڈ سرکل، آپ کے جن جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں تمام کو لے کر کے اس پروگرام میں شریک ہونے کی کوشش کریں.
اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر.